السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک آدمی کی 4 بیویاں تھیں۔ چوتھی بیوی سے وہ بہت محبت کرتا تھا اور اس کو بنانے سنوارنے میں ہر وقت لگا رہتا تھا۔ تیسری بیوی سے بھی وہ انتہا کی محبت کرتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، کیونکہ اسے جو بھی دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا اور اسے ہر وقت یہ ڈر ستاتا تھا کہ یہ کہیں کسی اور کی نہ ہو جائے، اس لیے وہ اسے چھپا چھپا کر رکھتا تھا۔ اور دوسری بیوی سے بھی اسے بہت محبت تھی، وہ اس لیے کہ وہ اس کے تمام پریشانیوں کا حل تلاش کر لیتی تھی اور ہمیشہ اس کی مدد کرتی تھی کسی بھی مصیبت سے نکلنے کے لیے۔ مگر پہلی بیوی اس کی، جس سے وہ بالکل بھی محبت نہیں کرتا تھا لیکن وہ اس سے ہمیشہ محبت کرتی رہتی تھی۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن وہ شخص اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس 4 بیویاں ہیں، کسی ایک کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو اس نے چوتھی بیوی سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ سب سے زیادہ توجہ دی ہے اور اپنا سارا مال تم پر ہی خرچ کرتا رہا ہوں۔ تو آگے سے اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ بھلا کون کسی کے لیے مرتا ہے۔ تو پھر اس نے تیسری بیوی سے کہا تو اس نے بھی کہا دنیا میں ابھی میرے چاہنے والے بہت ہیں، میں کسی کی بھی ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد پھر اس نے دوسری بیوی سے کہا تو اس نے کہا کہ میں صرف قبر تک تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں، اس سے آگے نہیں۔ اس پر وہ آدمی بہت پریشان ہوا تو اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ میں تمہارے ساتھ آگے تک چلوں گی، اگرچہ تم نے کبھی مجھ پر توجہ نہیں دی۔ تو جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی پہلی بیوی تھی جس پر اس کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور غذا کی کمی کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ قبر میں اس کے کسی کام کی نہ تھی۔ اب وہ شخص افسوس کر رہا تھا کہ میں نے سمجھنے میں غلطی کر دی، اگر میں اس پر توجہ دیتا تو آج قبر میں یہ میری اچھی ساتھی ثابت ہوتی۔ یہاں پر اس چیز کی وضاحت کرتے چلیں کہ چوتھی بیوی سے مراد ہمارے اعضاء ہیں کہ جس کو بنانے سنوارنے میں ہم لگے رہتے ہیں مگر مرتے ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری بیوی سے مراد ہمارا مال، دولت اور جائیداد ہے کہ جسے ہم ساری زندگی لوگوں سے بچا بچا کر رکھتے ہیں لیکن مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بیوی سے مراد ہمارے اہل و عیال اور دوست احباب ہیں۔ دنیا میں یہی لوگ ہمارے کام آتے ہیں اور اگر ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو ہماری مدد کرتے ہیں، مگر یہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ قبر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور پہلی بیوی سے مراد ہمارے اعمال ہیں جو قبر میں ساتھ جائیں گے لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ان کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہم اپنے قبر کے حقیقی دوست سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آئیں آج سے اپنے اعمال پر توجہ دینے کا عہد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔